آپ جیرے کیسا آپ جیرے کیسا میرے سمجھ میں ان سے بات کریے لوجک جی ذرا آپ جیرے آپ کو نہ موکش چاہیے نہ نرک چاہیے. ترمذی میں صحیح مسلم میں اونٹ کا پیشاب پینے کی حدیث پڑھی ہے. A few moments later, 2000 years later, one eternity later. یہ کون بول رہے صاحب؟ اپوسٹیٹ امام ہے، یہ بہت بار میرے چینل پر آ چکے، اب ان سے بات کریے. جی جلیبیاں ابھی آپ نہیں بنا سکتے. جی بولیے. ہاں پڑھی ہے میں نے. اللہ کے رسول نے جس کو پینے کو کہا تھا میں چلتا ہوں ابھی. وہ ڈاکو لوگ تھے. اللہ کے رسول نے جس کو پلایا نا وہ ڈاکو لوگوں کو پلایا تھا. وہ مسلمان ہو گئے تھے، بعد میں مرتد ہو گئے تھے. وہ دھوکے سے آئے تھے، دھوکے سے منافق تھے. وہ مسلمان نہیں، وہ جھوٹے مسلمان تھے، فیک تھے. تو اللہ کے رسول کو سب سمجھ میں آ گئی بات. انہوں نے نا پیشاب پینے کو کہا، کافر کو اونٹ کا ہاں پیشاب تو وہ بیمار پڑ گئے تھے تو پیا. لیکن وہ غداروں نے کیا کیا؟ وہ غداروں نے کیا کیا؟ صحاباؤں کی آنکھیں توڑ دی، سر توڑ دیے، ناک کاٹ کے لے گئے. اونٹ کا پیشاب پیا، نبی نے بیمار ہونے پر پینے کو کہا نا. نہیں کہا نبی نے کبھی نہیں کہا. حدیث کوئی جھوٹ بات بولی ہے. نبی نے نہیں کہا کبھی میرا پیشاب پیا بول کے. نعوذ باللہ. ہاں کہا. لاؤ حدیث لاؤ، حدیث لاؤ. ٹھیک ہے. نبی نے کبھی نہیں کہا پیو بول کے. جامع ترمذی حدیث 2042. ٹھیک ہے کہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ جو یورینا کے تھے وہ مدینہ آئے. ہاں وہ ڈاکو تھے. ان کو موسم جو تھا وہ مدینے کا راز نہیں آیا. راز نہیں آیا. ہاں راز نہیں آیا تو ان کو نبی نے حکم دیا کہ صدقے کے جو اونٹ ہیں ان کا دودھ اور پیشاب پیو. نبی نے حکم دیا. ہاں دیا، بالکل دیا. ابھی کہہ رہے تھے نہیں دیا نا. گرگٹ کی طرح صحابہ نہیں تھے نا، وہ صحابہ نہیں تھے، وہ ڈاکو تھے. ڈاکو تھے. وہ حملہ کرنے آئے تھے. وہ حملہ کرنے آئے تھے. کافر مانتا ہے تو میں اونٹ کا دودھ پلا دے، پیشاب پلا دے. آپ اگر میرے کو قتل کرنے آئیں گے تو میں آپ کو کچھ بھی پلا سکتا ہوں. اچھا یہ آپ مجھے قتل مزہ آیا. آپ مجھے قتل کرنے آؤ گے، آپ مجھے نقصان پہنچانے آؤ گے، آپ مجھے نقصان پہنچانے آؤ گے تو میں کچھ بھی آپ کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ. سر یہاں پہ انہوں نے بعد میں ڈاکو جو یہ لوگ تھے انہوں نے اونٹ چرائے، دین چھوڑا، چرواہے کو قتل کرا، نبی نے مروایا. تب تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کرا تھا. نبی نے پہلے ہی اونٹ کا پیشاب پلایا اور نبی نے پیشاب پلایا کیونکہ بیمار ہو گئے تھے. جی یو نو واٹ نبی نے یہاں تک کہ نبی نے جو طبرانی ہے اور امام بہقی جو ہے وہ تک اپنی کتاب میں لائے ہیں کہ نبی کی خادمہ تھی اور نبی نے پیشاب کرا کٹورے میں رکھ دیا اور اس نے اسے پی لیا پانی سمجھ کے. نبی نے کہا کہ تجھے اب کبھی بھی پیٹ کا مرض نبی کو پوچھ کے پیا نہیں، وہ خادمہ نے پوچھ کے پیا کیا؟ یہ سنت ہو گئی کیا؟ نہیں یہ سنت ہو گئی کیا؟ نہیں یہ سنت ہو گئی کیا؟ سنت ہو گئی کیا؟ یہ نجیس چیز نہیں یہ سنت ہو گئی کیا؟ نہیں وہ چھوڑ دیجئے. یہ نبی کا طریقہ ہے کیا؟ نبی کی سنت ہو گئی کیا پینا؟ تو کیوں نہیں کہا کہ بھائی یہ غلط کیا تم نے؟ بیماری نہیں ہوگی. وہ نہیں کیا نہیں وہ کیا نہیں وہ الگ چیز ہے. نبی نے کہا کیا اسلام کا حصہ ہے، تمہیں کو ثواب ملا، یہ کہا کیا اس کو؟ ہر چیز تھوڑی ثواب کے لیے کرتے ہیں کیا؟ آپ بھی کچھ بھی بات کرتے رہتے ہو. ایک بات بتاؤ. ہاں پھر نبی سے جڑنا ہے، نبی سے جڑنا ہے تو ثواب ہی رہتا نا. نہیں سنو لاجک جی سنو ایک بات سنو. اپوسٹیٹ جی بھی یہی کہہ رہے کہ کیوں نہیں کہا اٹھتے ہی کہ بھائی تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے گلیز مطلب تم نے کوئی گندی چیز پی لی ہے. پیشاب مبارک مطلب پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا. مطلب وہی ہے کہ وہ پروموٹ کر رہے تھے کہ ارے تمہیں کبھی پیٹ میں درد نہیں ہوگا. بلغم تک تو پینے کو صحیح کہا ہے. یہ کوئی سنت ہی نہیں ہے نا پینے کی. سنت نہیں ہے کوئی پینے کی ہے. اللہ کے رسول نے کبھی خود سے نہیں کہا کہ ایسا کرو، میں میرے جسم کے اعضاء کے ساتھ جو بھی ہے ایسے اس طرح کا استعمال کرو. ایسا کوئی حدیث نہیں ہے. یہ بتا رہا ہوں. حدیث دیکھتے ہیں. لوگوں نے بنائے ہوئے مبارک خوشبو. تو نبی کو بولنا تھا کیا غلط حرکت کر دی تم نے؟ وہ میرا پیشاب تھا، تم نے غلط کرا. ہاں تھینک یو سو مچ. ہاں کیوں نہیں یہ کہا کہ بھائی یہ غلط کیا تم نے، ایسا کیوں کیا، یہ گندگی آپ نے ٹھیک نہیں کیا. انفیکٹ یہ بول دیا کہ چلو تم نے جو کیا نا وہ مطلب تمہارا نبی نے نہیں کہا. اگر نبی آپ سے کہے کہ میری ٹٹی کھا لو، آپ کھاؤ گے یا نہیں؟
اگر کہا آپ سے, آپ کے سامنے زندہ ہو جائے اور کہیں کہ میرا گو کھا لو, کھا لو گے؟ ہاں کھا لو گے؟ ہاں یا نا؟ جی آواز کٹ رہی ہے آپ کی, کیا بولا آپ نے؟ نبی اگر کیا بولا؟ آواز کٹ گئی, میں سن نہیں پایا, کیا بولا؟ کھا لو میری ٹٹی کھا لو, کھاؤ گے یا نہیں؟ ہاں یا نا؟ نہیں, ان کے اخلاق ایسے نہیں تھے نا, ان کے اخلاق, نبی کے اخلاق اعلیٰ اخلاق تھے, ہمارے نبی ایسے نہیں تھے نہ, نبی ایسے کریں گے, لیکن خاموش رہنا اس پہ نبی کے اجماع ہے اخلاق کہ ایسے نہیں تھے. شریعت میں اگر خاموشی ہو تو وہ اس چیز کا یہ ہے کہ وہ چیز جائز ہے. جیسے ایک عورت کا اگر اس سے یہ پوچھا جائے نکاح قبول ہے, اس کی خاموشی بھی اس کی ہاں مانی جائے گی. یہ فقہ کا سنت نہیں ہے نا صاحب, سنت کوئی صحابہ سے ثابت ہی نہیں ہے, کوئی صحابہ سے بار بار ریپیٹ ہوئی نہیں بات کو, تو آپ نبی نے اپنے پیشاب پینے پر کہا کہ بیماری نہیں ہوگی, نبی کھانے میں تھوکتے تھے, پانی کے نہیں, برتنوں میں تھوکتے تھے, وہ ڈاکو تھے, کون وہ ڈاکو تھے اس لیے کہا ہوگا, وہ ڈاکو لوگ آئے تھے حملہ کرنے کو آئے تھے, ان کے لیے کہا ہوگا, وہ ابھی بھی ان کے لیے کہا ہوگا. کھانا دینا, ابھی بھی سنت ہے تھوک کے کھانا دینا, ابھی بھی چلتا ہے. کون سے؟ چلو لاجک جی, ابھی بھی سنت ہے, کون سے مسلمان تھے؟ کھانا دیتے ہیں جی. وہ چھوڑے, ہم حدیث سے رہتے ہیں, تو کہیں گے مسلمان کر رہے ہیں, اس کا اسلام سے کیا لینا دینا. چلیں, البراء بن عازب جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے 4151 کہ that they were in the company of Allah's messenger, کہ ہم حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ تھے, اور ہم صحابہ جو ہیں 1400 تھے, یا اس سے بھی زیادہ ہماری تعداد تھی. ہم نے کنویں کے پاس اپنے پڑھاؤ کو لگایا, اور جب ہم نے اس سے پانی نکالنے کی کوشش کی تو دیکھا کنواں جو ہے پورا سوکھ چکا ہے. ہم نے اللہ کے نبی کو اس کے بارے میں بتایا, تو اللہ کے نبی کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئے, اور پھر آپ نے کہا کہ بالٹی لاؤ جس میں کنویں کا تھوڑا سا پانی ہو. ان کے پاس بالٹی کو لایا گیا تو نبی نے اس میں تھوک دیا اور اللہ سے دعا کری, اور اس کے بعد کنواں جو تھا اس میں پانی جوش مار رہا تھا, یہاں تک کہ ہم صحابہ نے بھی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا, اور پھر وہاں سے چلے گئے. یہ اللہ, ہاں یہ نبی کا معجزہ ہے. انہوں پھونکا نہیں بلکہ پھونکنے سے دعا پڑ گئی, پھونکی اور وہ چشمہ ابل آیا. سائڈ میں فرق ہوتا ہے, پھونکا ہے, تھوکا نہیں, پھونکا بولتے اسے. پھونکا اور تھوکا میں فرق ہے. تھوکا نہیں, پھونکا تو چشمہ ابل کیا ہے, یہ نبی کا ایک کرشمہ ہے. یہ کوئی کرشمہ نہیں ہے, پھونک ماری ہے, پھونک. اسی لیے تم لوگ سب آج نبی کرشمہ ہے, پھونک ماری انہوں نے, اسی لیے تھوکتے ہو آج کل آپ لوگ, سب چیزوں میں تھوکتے ہو. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. پھونکتے نہیں, اردو ترجمہ پھونکتے ہیں, پھونکنا نہیں بولتے, پھونکتے ہیں اسے, تھوکتے نہیں. رک جاؤ, ہاں ٹھیک ہے, وہ غلط فہمی بھی دور کر دیتے ہیں. پھونک مار. لاجک لوگ مطلب نہیں, آپ کو غلط فہمی ہے, مجھے نہیں. میرے پیارے پیارے سب کہاں چلے گئے جتنے آتے ہیں ہمیشہ, سب کھا پی کے گوشت کھا پی کے سو رہے ہیں کیا؟